مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ جنگ کی، شکست ہوئی، حافظ ضامن صاحب شہید ہوئے، اور پھر امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روپوش ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مکہ تشریف لے کے جب حالات کا رخ اس طرح بن رہا تھا کہ مسلمان کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا تھا ذہنی طور پر، تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے مدرسہ کی سوچ ڈالی۔ یہ ساری تمہید میں اس ایک جملے کے لیے آپ کو سنا رہا تھا۔ پورے بر صغیر میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، علم لینے دینے کا نظام تھا، لیکن مدرسہ، طلبہ، اساتذہ اور سبق، درسگاہ، دارالاقامہ ایسا کوئی نہیں تھا۔ فرنگی محل بھی، لکھنؤ بھی، اور دہلی میں اور کئی جگہ بھی علماء کے حلقے ہوتے تھے، درس ہوتے تھے، طلبہ آتے تھے، لیکن ایک جگہ رہ کر سیکھنا اور اساتذہ ہونا اور وہیں ان کا کھانا بننا اور وہیں ان کی رہائش ہونا، یہ 1864 میں 1857 کے چند سال بعد، یعنی 7 سال بعد ہی مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کی بنیاد رکھی۔ ویسے تو یہ دنیا اللہ نے اسلام کو باقی رکھنا ہے، اور اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یہ انسان کہتا تو ہے، تو اسباب کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں چلتا ہے۔ دیوبند کے مدرسہ کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو شاید اسلام کی یہ شکل نہ ہوتی جو آج موجود ہے۔ اللہ نے ایک بندے کو چنا، درویش، غریب، اور ان کے ذریعے سے ایک شاگرد محمود الحسن، ایک استاد محمود احمد، بہت بڑے مناظر تھے مولانا قاسم صاحب، کبھی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کی۔ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی انہوں نے مناظرے کی یوں نفی کی، ہم مناظر بننے کو ہی آج دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں۔ ساری زندگی مناظرے کی ہے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، دہریوں سے، آریہ سے، بڑے بڑے پادریوں سے مناظرے کیے اور ان کے چھکے چھڑا دیے، لیکن کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا۔ شیخ الہند کی بات میں پھر نقل کرتا ہوں کہ جب وہ مالٹا سے واپس آئے تو فرمایا 2 باتیں نظر آئی ہیں امت کے زوال کی، ایک قرآن سے دوری اور ایک آپس کا اختلاف۔ تو میری اب جتنی باقی زندگی ہے میں زور لگاؤں گا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور آپس کے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ میری تو عمر بیت گئی یہ روتے روتے اور سناتے سناتے کہ امت بنو، امت کہتے ہی اس کو ہیں جو مختلف قبائل ہوں، مختلف افکار ہوں، لیکن جڑ کے چلیں، انہیں امت کہتے۔ تو ہم کسی کو اپنے عقائد پر لانے کی محنت چھوڑ دیں، ہم ان کے عقائد کا احترام کریں، اپنے پر پابند رہیں، اور ان کی خدمات اب میں پوری دنیا میں دیوبند کا فیض 6 بر اعظم میں پہنچا ہوں، جہاں میں گیا ہوں دنیا کے آخری کنارے تک، وہاں اس مدرسے کا فیض پہنچا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کے چشموں سے سیراب ہونے والوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ تو جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے کہا تھا میں نے قرآن سکھانا ہے اور اختلاف کو مٹانا ہے۔ میں بھی اسی پر بیٹھا ہوں رمضان میں، یہ اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ اس ساری کو تو میں 25 دن میں، کیا 25 سال میں، ایک بات پڑھی ہوئی یاد آ گئی، پتہ نہیں کب پڑھی تھی، 20-25 سال پہلے۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بڑے علماء میں سے تھے، مفسر قرآن تھے، تو لوگوں نے کہا آپ درس قرآن شروع کریں، تو انہوں نے درس قرآن شروع کیا۔
تو سورہ بقرہ 26 سال درس دیتے رہے، ختم نہیں ہوئی اور فوت ہو گئے۔ 26